بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیز بزرگوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ تیسری مجلس ہے. گزشتہ دو مجلس میں یہ بات ہم نے ذکر کی کہ نبوت ملنے تک کے جو واقعات پیش آئے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 برس، اس کو بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا. 40 برس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے، جو 23 سالہ زندگی ہے، جس میں 13 سال مکہ المکرمہ میں گزرے اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے. یہ جو 23 سال ہے، یہ نبوت کے سال ہے، یہ اسلام کے پروان چڑھنے کے سال ہے، یہ مشقت کے سال ہے، یہ تکلیفوں کے سال ہے، یہ حالات سے گزرنے کے سال ہے، اور اس میں بہت زبردست عبرت اور بڑی نصیحتیں اور بہت سارے حالات اور واقعات پوشیدہ ہے. میں سب سے پہلے نبوت ملنے کے پہلے اور دوسرے سال اور تیسرے سال جو حالات پیش آئے ان کو بہت مختصراً ذکر کر دوں. نبوت ملنے کے پہلے سال تو جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا وہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر نبوت کا تاج پہنایا گیا. دوسرا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ آپ پر قرآن مجید کی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی. تیسرا جو بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ آپ کی جو زوجہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ گئے، انہوں نے آپ کو تسلی دی اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، اور یہ جو آپ کے پاس آئے تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اب اس کے بعد سن 2 نبوی جب شروع ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی. یہ وحی نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے وحی کا نازل ہونا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبی تر لے کر آ رہے ہیں، تو اس کی ایک مٹھاس، اس کی ایک چاشنی، اس کا ایک لطف، اس کی ایک لذت ہی الگ تھی. چند دنوں تک نہیں آئی وحی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کب آوے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اسی انتظار کے اندر آپ کی نگاہ آسمان پر رہتی تھی. اسی دوران میں آپ مکہ کی وادی میں چلے جا رہے تھے، اچانک آواز آئی یا محمد. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے، آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پھر آواز آئی، پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، پھر دیکھ رہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں، جن کے 600 بازو ہے اور تمام مشرق اور مغرب بھرا ہوا ہے، یہ دیکھ کر حضور پر ایک غشی طاری ہو گئی. اور اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یعنی یہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے ان آیتوں میں؟ یہ کہا جا رہا ہے اے کملی والے، اب آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، ان بتوں سے علیحدہ اختیار کیجیے. یہ دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی، بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کروایا، نماز سکھلائی. لیکن یہ وہ نماز نہیں تھی جو 5 وقت کی نماز جو بعد میں فرض ہونے والی تھی، وہ تو ابھی آگے فرض ہوگی جو معراج کے واقعے میں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اور نماز ایسی عبادت ہے ہر شریعت میں رہی ہے،
اس کے طریقے الگ تھے، کسی پر 2 وقت کی، کسی کے 3 وقت کی نماز تھی، کسی کی نماز میں رکوع نہیں تھا، صرف کھڑے ہونا تھا، کسی کی نماز میں سجدے نہیں تھا، رکوع اور قیام تھا، الگ الگ امتوں کی الگ الگ نماز۔ خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقتوں کی نمازیں شروع کی، 2 رکعتیں تھی، فجر اور عصر کی غالباً، اور اسی لیے وہ ثیابک فطہر میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، اشارہ اسی جانب ہے کہ نماز کے لیے۔ خیر، اب یہ پہلی وحی نازل ہوئی، نبوت کا یہ جو دوسرا سال گزرا ہے، اس سال کے اندر سب سے بڑی جو محنت ہوئی ہے اور سب سے بڑی جو کوشش ہوئی ہے، وہ چپکے چپکے اسلام کی دعوت، لوگوں کو اسلام پہنچانا، اور کون کون لوگ وہ خوش نصیب ہستیاں جو پہل مسلمان ہوئی، ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کے دین کی طرف بلائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے ہی دن سے اعلان کر دیتے تو مکہ کے جو سردار تھے وہ ہرگز قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ شرک اور بت پرستی یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے مذہب بدلنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام وہ اس کا دھرم اور اس کا مذہب ہی بدل دینا ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے یہ۔ آدمی آسانی کے ساتھ ہر چیز قبول کر لیتا ہے، وہ سب مان لے گا، وہ کہے گا میں اپواس بھی رکھتا ہوں، مجھے نماز بھی بڑی اچھی لگتی ہے، میں تمہاری مسجد میں بھی آتا ہوں، میں کبھی کبھی ہاتھ پیر دھو لیتا ہوں جس کو تم وضو کہتے ہو، لیکن مذہب اسلام کا قبول کرنا، مذہب بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ مکہ والے جو تھے مشرک تھے، برسوں سے صدیوں سے ایک مذہب کو مانتے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ معبود بنا رکھے تھے کہ اگر بارش کی ضرورت پڑے گی تو اس کے پاس چلے جائیں گے، اولاد کی ضرورت پڑے گی تو یہاں چلے جائیں گے، اگر ہمیں سفر میں جانا ہوگا تو وہ بت کے سامنے جا کے ہم تیر نکالیں گے، پرندے کو اڑائیں گے، پرندہ سیدھی طرف جائے گا تو نیک فالی ہے کہ ہاں سفر کرنا چاہیے، اور الٹی طرف جائے گا تو یہ بدفالی ہے کہ سفر منحوس ہوگا۔ یہ سب وہ کیا کرتے تھے، اب ان کو مذہب بدلوا کر ایک خدا کی عبادت کی طرف لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ماننے کی طرف لانا کار دارت۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں نہایت حکمت عملی سے دعوت کا کام شروع کیا، بہت آہستگی سے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر مسلمان ہونے والا اگر کوئی شخص ہے، تعجب ہوگا مرد نہیں ہے، وہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جن کے پاس یہ لوگ گئے تھے وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کے بھتیجے اور آپ کی ہی کفالت میں آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، 10 سال کی عمر میں یہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام لائے۔ یہ نبی کے خادم کیسے ہوئے؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہوا یہ، چند ڈاکوؤں نے حضرت زید کو پکڑ لیا کسی جگہ سے، یہ جہاں رہتے تھے ان کے علاقے میں ڈاکہ پڑا، اور ڈاکو زمانے میں کیا کرتے، چیزیں تو لے جاتے تھے، بچوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے اور آگے جا کے بیچ دیتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو اٹھایا اور مکہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا۔ اس نے بیچا، اس کے پاس پہنچا، اس کے پاس پہنچا، ہوتے 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 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ لوگ آ گئے، یعنی حضرت زید حضرت خدیجہ کی ملکت میں آ گئے، اور حضرت خدیجہ نے پیغمبر علیہ السلام کو ان کو ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ حضرت زید کے والد کا نام حارثہ بن شراحیل تھا۔ یہ اپنے قبیلے میں بیٹے کی یاد میں بہت پریشان تھے، بڑے روتے تھے۔ قبیلے کے سامنے سے حاجیوں کے قافلے گزرتے تو بیٹے کی یاد کے اندر، غم کے اندر یہ اشعار پڑھتے، کہتے کہ ہمارے نور نظر، ہمارے لخت جگر کا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو ہمیں بتلاؤ۔ تو حج کے قافلے والے ان کے تلاش میں رہتے، کہیں مل جاوے۔ چنانچہ
ایک مرتبہ ایک قافلہ مکہ معظمہ پہنچا تو وہاں ان کو پتہ لگا کہ حضرت زید تو یہاں پر ہے، تو انہوں نے آ کر ان کے والد کو خبر دی کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ حارثہ حضرت زید کے والد اور ان کے بھائی یہ کعب جن کا نام ہے، یہ دونوں مکہ آئے اور تلاش کرتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس اس لیے ہم آئے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کو جتنے پیسے لینے ہیں فدیہ لینا ہے لے لیجئے، لیکن بیٹا ہمارے حوالے کر دے۔ یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیسہ وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں زید کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کہ آپ لے جائیے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، اور میں زبردستی لیکن ان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ بڑی اچھی بات ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ہمارا نور نظر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، جب سامنے آئے تو معلوم کیا کہ زید ان کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا ہاں میرا ابا ہے حارثہ، اور یہ میرے چچا ہیں کعب۔ تو حضور نے فرمایا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں زید۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ سنایا اور فرمایا حضرت زید نے کہ بالکل یہ صحیح بات ہے، درست بات ہے۔ حضور نے فرمایا زید میں تمہیں 100% اختیار دیتا ہوں، تمہیں جو سمجھ میں آئے، اگر ساتھ جانا چاہتے ہو میری خوشی ہے، اگر رہنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے ایک منٹ نہیں سوچا کہ میں ذرا غور کر لوں، میں ذرا سوچ لوں، میں ابا سے چاچا سے اکیلے میں مل لوں۔ حضرت زید نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا حضور، میں تو آپ ہی کی خدمت میں رہوں گا۔ نبی کی محبت، اپنے تو اپنے پرائے، جو نبی کی صحبت ایک مرتبہ اختیار کر لیتا تھا وہ آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ محبت تھی ہمارے نبی کی۔ باپ اور چاچا چیخ اٹھے زید تو غلامی کی زندگی گزارے گا، تجھے آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں، گھر والوں کے پاس لے جانے کے لیے آئے، تو یہاں رہے گا، تیرا آتا پتا کچھ زندگی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ لیکن باپ کو اور چچا کو کیا معلوم تھا کہ یہ زید جس کو آج یہ چھوڑ کر جائیں گے، کل مکہ والے ان کے بارے میں یہ کہیں گے زید بن محمد کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ مکہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا حضرت زید کے بارے میں کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ خیر باپ اور چچا چلے گئے تو یہ غلاموں کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ اس موقع پر پھر تیسرے نمبر پر اسلام لائے۔ اس کے بعد حضور کے ساتھیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرنا شروع کی، اور آپ کے ساتھیوں میں آپ کے سب سے پہلے سب سے زیادہ قریبی ساتھی اور رفیق، ہر موقع پر کام آنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی تو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ سوچا، جس کے بھی سامنے پیش کی تھوڑا سوچ لوں، تھوڑا غور کر لوں، دیکھ لو ان کے حالات، مہلت مانگی مجھ سے۔ لیکن ابوبکر کے سامنے جب میں نے ایمان کی دعوت پیش کی اس نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور فوراً اس نے پہلے ہی لفظ کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ اس اعتبار سے تمام امت کے بڑے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم۔ اس کے بعد تو پھر اسلام کی جو دعوت بڑھنا اور چلنا شروع ہوئی تو پھر دھیرے دھیرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے، ملنسار تھے، ویاپاری تھے اور بہت ملنسار تھے، تو لوگوں میں ان کا بڑا بھروسہ تھا، تو ان کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ویاپاری کا تعلق ہوگا آپس میں کاروباری، تو دعوت پیش کی، انہوں نے بھی قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب اکابرین السابقون الاولون، یہ سن 2-3 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں کہ یہ پہلے اب اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ سب آ رہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ارقم بن ابی الارقم ایمان لائے۔ اچھا اب ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے، پہلے 2-3 تھے، اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے، اب دین کی دعوت بھی دینی ہے، دین کے بارے میں سیکھنا بھی ہے، دین کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو سب سے پہلا مدرسہ صفہ سے بھی جو پہلا مدرسہ ہے جہاں سے دین کی دعوت شروع ہوئی کہ چپکے تھوڑے بہت لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور ایک گھر میں بیٹھ کر دین کو سیکھتے تھے، وہ یہی
ارقم بن ارقم کا جو گھر ہے، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، سب سے پہلا جہاں پر اسلام کی دعوت جہاں سے شروع کی ہے، تو وہاں پر یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی قدامہ عبداللہ ابن مظعون اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ سب لوگ بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرائے پر جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، یعنی کسی کے یہاں کام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی جن کا مقام بڑا اونچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ایک دن وہاں سے گزرے تو حضور نے ان سے کہا تمہارے پاس کچھ دودھ ہے، دودھ وغیرہ کا انتظام؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت میں تو وہ بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں یہ میری نہیں ہے، میں تو امین ہوں، امانت دار ہوں، میں آپ کو دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ایسی بکری لاؤ جس میں بالکل بھی دودھ نہیں ہو اور وہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہو، یعنی نہ جو دودھ دیتی ہو، دودھ دینے کے لائق بھی نہ ہو، کیونکہ بکری جب تک گابھن نہیں ہو ظاہر سی بات ہے دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی بکری لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود ایسی بکری لے کر آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے، چنانچہ اس کا دودھ نکال کر سب نے پیٹ بھر کر پیا۔ پھر آپ نے تھن سے فرمایا خشک ہو جا، وہ بکری کا تھن جیسا تھا ویسا کہ ویسا واپس ہو گیا اور دودھ کا کوئی قطرہ نہ نکلا۔ اس واقعے کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان قبول کر لیا، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ایسی عجیب اور غریب بات جو کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ الغرض ہوتے ہوتے یہ چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی اور یہ سارے کے سارے الگ الگ جگہ پر جمع ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھا دی تھی ان کو، اور خاص طور پر حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، حضرت ارقم کے گھر میں، جس کو دار ارقم کہتے ہیں، ارقم بن ارقم کے گھر میں یہ سارے کے سارے جمع ہوتے تھے اور دین کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، دین کی دعوت آگے کس طریقے پر پہنچے اس کے متعلق یہ لوگ فکر کرتے تھے۔ خیر، لکھا یہ ہے کہ اب تک کی یہ جو دعوت ہے یہ صرف خفیہ دعوت تھی، چپکے چپکے دعوت تھی، اور وہ لوگ جو دعوت سن رہے تھے، قبول کر رہے تھے، جن کے دلوں میں ایمان بیٹھ رہا تھا، ان تک کی یہ دعوت تھی۔ اب اس کے بعد کا ایک اہم مسئلہ، ایک اہم چیپٹر اور ایک اہم باب شروع ہونے والا ہے۔ وہ جو باب ہے اب علانیہ دعوت ہے، کھلم کھلا دعوت ہے، سب کے سامنے اللہ کے یہ دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس دعوت کا آغاز جو ہے وہ سن 4 ہجری سے اس دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ 2 اور 3 ہجری کے اندر یہ اہم واقعات پیش آئے، دعوت اسلام کی کوشش ہوئی، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا گیا، وہی کا کچھ سلسلہ رکا اور پھر شروع ہوا جس میں سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، اور 3 برس مسلسل جب محنت ہوئی تو ایک چھوٹی سی جماعت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ چند لوگ بس تیار ہوئے ہیں۔ اب آگے سن 4 نبوی کے اندر بڑے اہم واقعات شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔